پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں ایکشن ڈپارٹمنٹ کی 3 ہوں۔ ایکشن ڈپارٹمنٹ نے یہ کام میرے سپرد کر دیا، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وقت سے پہلے پوری تفصیل جان لیں۔ تاش کی یہ گڈی مجھے اسی پراسرار شخصیت کے حوالے کرنی ہے۔ اس میں غالباً وہ منصوبہ موجود ہے جو اس کام کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ اس شخصیت کو پیش کر کے اسے منظور کرایا جائے گا، اور اگر وہ اس کی منظوری دے دے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ شخصیت ہی ہمیں یہ بتائے گی کہ اس نے یہ منصوبہ منظور کیا یا نہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنے کام کی تفصیلات بتائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے ڈیئر علی کہ مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، بس اس جگہ پر پہنچ کر مکمل حالات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ شاید تم اس تمام پروگرام کی افادیت پر غور کر سکتے ہو۔ اگر میں کسی کے ہاتھ پڑ جاتی یا فرض کرو تاش کی گڈی تم تک نہیں پہنچتی اور کسی اور کو مل جاتی، تو نہ تو میں اس کے بارے میں جانتی تھی نہ کوئی اور۔ وہ لوگ بھی اس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تھوڑی بہت کوشش کرنے کے بعد وہ ماہرین سے تاش کی گڈی کا منصوبہ حاصل کر لیتے۔ میرے لیے بدن کی بوٹی بوٹی بھی کاٹ دی جاتی تو بھی اس منصوبے سے ان لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ گویا منصوبہ محفوظ تھا۔ گڈ، ویری گڈ، میری تسلی ہو گئی۔ لیکن ایک آدھ سوال اور ذہن میں آ گیا ہے۔ ہاں پوچھو، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ وہ شخصیت تاش کے اس پیغام کو کیسے پڑھ لے گی؟ اسے اس سلسلے میں طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تہذیب نے جواب دیا اور میں مسکرا اٹھا۔ واقعی یہ دونوں باتیں میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ تہذیب، اب تم مطمئن رہو، میں تمہاری طرف سے ہر طرح کا بھروسہ کر چکا ہوں اور اس سلسلے میں مزید کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ گڈ، ویری گڈ علی، ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ اس کیس سے ہمیں بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اب تم سب سے بڑھ کر مجھ پر یقین کر لو۔ نقصان نہیں پہنچاؤں گی تمہیں کسی بھی قیمت پر۔ کوئی اور ثبوت نہیں ہے میرے پاس اپنی سچائی کا، بس جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر یقین کر لو۔ تہذیب، یقین کرو، آج کے بعد سے میں مکمل طور پر تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ یہ بات میں نے سچے دل اور خلوص کے ساتھ کہی تھی، اور تہذیب کو بھی میری اس بات کا یقین آ گیا تھا۔ وقت مقررہ پر تہذیب مکمل تیاریوں کے بعد ایک کار میں بیٹھ کر چل پڑی۔ پر رونق سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم کیفے فرانوہا کے پاس پہنچ گئے۔ فرانوہا ایک خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورنٹ تھا جو ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے بنایا گیا تھا اور اپنے خصوصی پروگراموں کے لیے بے حد مشہور تھا۔ اس وقت بھی اس کے طویل و سرسبز لان پر تمام میزیں بھری ہوئی تھی۔ درمیان میں چبوترے نما سٹیج پر نیگروز کا ایک طائفہ مصروف رقص تھا۔ آرکسٹرا حسین موسیقی بکھیر رہا تھا۔ جن لوگوں کو نشستوں پر جگہ نہیں مل سکی تھی وہ اپنی اپنی کاروں میں بیٹھے مشروبات اور فرانوہا کی خصوصی ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کار کے بونٹ پر ڈیرا جما رکھا تھا۔ کوئی ترتیب نہیں تھی۔ غالباً ان پروگراموں کو بہت دلچسپی سے دیکھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے یہ زبردست بھیڑ بھاڑ تھی۔ تہذیب نے اپنی کار عام کاروں سے ذرا ہٹ کر کھڑی کی تھی۔ پیلے رنگ کی ایک عظیم الشان لیموزین جس کی چھت کنورٹیبل تھی ایک اور جگہ سے سٹارٹ ہو کر ریورس ہوئی اور پھر ہماری کار کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس سے سفید چست پتلون اور سرخ جرسی میں ملبوس ایک پہلوان نما نیگرو نیچے اترا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا سفید کارڈ تہذیب کی طرف بڑھایا جس پر کوئی تحریر نہیں تھی۔ بالکل سادہ کارڈ تھا اور اس پر صرف چند رنگین لکیریں بنی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اس کارڈ کو بغور دیکھا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ البتہ تہذیب اگنیشن سے چابی نکال کر نیچے اتر آئی۔ اس نے مجھے بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کارڈ میں کیا بات تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تہذیب اس کے بارے میں بخوبی جانتی ہے۔ نیگرو نے ہمیں لیموزین میں بیٹھنے کی پیشکش کی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تھوڑی دیر کے بعد لیموزین ایک شاندار عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ جس علاقے میں فرانوہا تھا وہ پیرس کا نواحی علاقہ سمجھا جاتا تھا اور یہ جھیل اسی علاقے میں تھی۔ یہیں سے وہ سیدھی سڑک جاتی تھی جس نے ہمیں اس عمارت تک پہنچایا تھا۔ یہاں تک کا راستہ پرسکون تھا لیکن نیگرو کو ہم نے محتاط دیکھا تھا۔ عمارت کے صدر گیٹ پر 2 قوی ہیکل سفید فاموں نے ہمارا استقبال کیا اور گردن خم کر کے ہمیں اندر چلنے کی پیشکش کی۔ وہ ہمیں ساتھ لیے ہوئے عمارت کی 3 راہداریوں سے گزرے اور پھر ایک بڑے دروازے کے سامنے رک گئے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر پہنچ گئے۔ خاصا بڑا اور وسیع کمرہ تھا
جسے بڑے اہتمام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فرش پر قیمتی قالین، بڑے بڑے صوفے، دیواروں کے 3 کونوں پر بڑے بڑے مصوروں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ماحول بے حد حسین اور خوابناک تھا۔ ایک لمحے کے لیے یہ ماحول ذہن پر اثر انداز ہوتا تھا۔ بہت بڑے سیاہ رنگ کے ایک صوفے پر ایک طویل القامت سیاہ فام خوبصورت سلک کے گاؤن میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا۔ صوفے کے عقب میں 3 خدمت گزار لڑکیاں موجود تھی۔ سامنے ہی شراب کے برتن میز پر سجے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک تنومند شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے گالوں پر بڑے بڑے گل مچے تھے۔ شکل و صورت سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن مضبوط اور گٹھے ہوئے بدن کا آدمی تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک جوان العمر عورت موجود تھی۔ بال بڑے خوبصورت انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ شکل و صورت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے، گٹھے ہوئے بدن والے شخص نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہمیں ایک صوفے کی سمت اشارہ کرنے لگا۔ میں اور تہذیب اس طرف بڑھ گئے تھے، لیکن اچانک ہی میری نگاہ اس شخص کی ایک حرکت کی طرف اٹھ گئی۔ وہ خوبصورت کوٹ میں ملبوس تھا، گلے میں ٹائی لگی ہوئی تھی اور ٹائی میں ایک خوبصورت پن لگی ہوئی تھی جس کا اوپری حصہ مخصوص ساخت کا تھا۔ میں نے بس اتفاقی طور پر یہ بات دیکھ لی تھی کہ ہمیں اس صوفے کی طرف اشارہ کرتے وقت اس شخص نے ٹائی کی پن پر لگے ہوئے ایک خوبصورت پھول کو ایک سمت ہٹایا تھا اور اس کے بعد پھول خود بخود اپنی جگہ آ گیا تھا۔ جب تہذیب صوفے پر بیٹھ گئی تو وہ سیدھا ہوا اور اس بار اس کا ہاتھ اس انداز میں پن کی طرف بڑھا جیسے وہ اسے سنبھال رہا ہو، لیکن میں نے پھول کو اپنی جگہ سے سرکتے اور پھر اسی جگہ پہنچتے دیکھ لیا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں چبھ کر رہ گئی اور تو کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ کسی قسم کا کیمرہ تھا جو ہماری تصویریں لے رہا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے یہ کارروائی اس شخصیت کی طرف سے ہو جو ہمارے سامنے موجود تھی۔ البتہ میں ایک احساس کے تحت صوفے پر نہیں بیٹھا تھا، البتہ تہذیب کی سمت اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے میں تہذیب کے ماتحت کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تہذیب نے نہایت ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تب اس شخص نے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر رکھ دیا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، گرین پول 3، کیا میں آپ کے نام سے واقف ہو سکتا ہوں؟ تہذیب مالکم ایکس۔ تہذیب نے جواب دیا اور پھر بولی، میرے ساتھی مسٹر پارکو۔ تہذیب نے خود ہی میرا نام متعین کر لیا تھا۔ ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ طویل القامت شخص نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا، لیکن یہ مسافہ صرف تہذیب سے کیا گیا تھا۔ اس نے اپنا سر تعظیماً خم کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی ممنون ہوں۔ پھر سیاہ فام عورت نے بھی تہذیب سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد چند لمحات کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ بڑے بڑے گلمچھوں والا مضبوط ہاتھ پاؤں کا آدمی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ تب تہذیب نے اپنے لباس سے تاش کی وہ گڈی نکالی اور اسے بڑے احترام سے اٹھ کر اس سیاہ فام شخص کے سپرد کر دیا۔ تاش کی گڈی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہمیں آپ کی شناخت یہی بتائی گئی تھی مس تہذیب۔ اس نے تاش کی گڈی کھولی اور اپنے عقب میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی کو چٹکی بجا کر اشارہ کیا۔ لڑکی نے پھرتی سے آگے بڑھ کر شراب کا گلاس اور دوسرا سامان سامنے رکھی ہوئی میز سے ہٹا دیا تھا۔ سیاہ فام نے تاش کی گڈی کو میز پر پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ انہیں سامنے کی سمت سے میز پر پھیلا کر ترتیب دے رہا تھا، یعنی پشت کا حصہ اس کے نیچے ہی رکھا تھا۔ میری تیز نگاہیں اس قوی ہیکل آدمی کا جائزہ لے رہی تھی جو مضطربانہ انداز میں مسلسل اپنے ٹائی کے بٹن کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا پھول ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اس گڈی کے بچھے ہوئے تاشوں کی تصاویر لے رہا تھا۔ سیاہ فام آدمی مسلسل ان تاشوں کی ترتیب کر رہا تھا، ان کی جگہ تبدیل کر رہا تھا اور انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ سیاہ فام عورت کبھی کبھی تہذیب کو اور کبھی اس شخص کو دیکھنے لگتی تھی جو اب سب کچھ بھول کر تاشوں کی اس گڈی میں کھو گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنے اس کام سے فارغ ہوا اور اس نے لڑکی کو ہی اشارہ کیا جس نے تمام تاش سمیٹ کر یکجا کر دیے تھے۔ سیاہ فام شخص کے ہونٹوں پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور پیچھے کھڑی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جلدی سے آگے بڑھ آئی۔ اس نے سیاہ فام شخص کو شراب کا گلاس پیش کر دیا اور سیاہ فام خاموشی سے شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کر تہذیب کی جانب دیکھنے لگا۔ گرین پول نے جو منصوبہ پیش کیا ہے بلا شبہ وہ قابل توجہ ہے اور ہم اس جیسی کسی آرگنائزیشن سے اسی کی توقع رکھتے تھے۔ بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی ہم نے۔ بے شک یہ ایک جامع اور مؤثر منصوبہ ہے اور مس تہذیب، ہم اس سے پوری طرح اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ہدایت بھی دے دی گئی ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں مکمل طور پر قابل اعتبار سمجھا جائے اور تم سے ہر طرح کی گفتگو کر لی جائے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے مجھے کہ تمہارے علم میں ابھی کچھ نہیں ہے اور تمہیں اس لیے اس سے لا علم رکھا گیا ہے کہ اگر کسی طرف سے کوئی خطرناک کارروائی ہو جائے
تو اس منصوبے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے مس تہذیب کہ ہم آپ کو اس تمام تفصیل سے آگاہ کریں۔ اس دوران میں نے مسلسل اس شخص پر نگاہ رکھی تھی جس کا کوئی تعارف وغیرہ بھی نہیں کروایا گیا تھا، لیکن غالباً تہذیب بھی اسی انداز میں سوچ رہی تھی جس انداز میں میں نے ایک اور بات بھی محسوس کی تھی کہ اس شخص کے ہاتھ پر جو گھڑی بندھی ہوئی تھی وہ اس کی چابی کو ہر 30 سیکنڈ کے بعد گمانے لگتا تھا۔ اس کی تمام کیفیات اضطراری تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو گیا کہ یہ شخص اس سیاہ فام کے مخالفین میں سے ہے اور اس وقت اس کی یہاں موجودگی انتہائی خوفناک ہے۔ جو کچھ وہ کر چکا ہے وہ یقینی طور پر نقصان دہ ہے۔ تہذیب نے سیاہ فام شخص کی طرف دیکھا اور پھر اس شخص کی طرف، پھر اس کی نگاہ ان 3 لڑکیوں کی طرف اٹھ گئی اور غالباً اس سیاہ فام شخص نے اس کا مفہوم سمجھ لیا۔ اب مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے کوئی دقت نہیں محسوس ہوگی مس تہذیب۔ میں پہلے اپنے بارے میں آپ سے سوال کروں، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ آپ کو جو اطلاعات دی گئی ہیں اس کے تحت آپ یقیناً جانتی ہوں گی کہ مجھے آپ سے قطعی لا علم رکھا گیا ہے۔ مجھے صرف اس کیس کے بارے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ گرین پول کے اہم معاملات میں سے ایک ہے اور ایک اہم شخصیت مجھ سے اس موضوع پر بات کرے گی۔ یقیناً میں بھی اس حقیقت سے واقف ہوں۔ تو ڈیئر تہذیب، میرا نام والٹو موبائے ہے اور اس نام کو سننے کے بعد تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا تعلق کس ملک سے ہے۔ تہذیب کے ساتھ ساتھ میں بھی متخیر رہ گیا تھا۔ والٹو موبائے ایک افریقی ریاست کا حکمراں تھا، ایک عظیم فوجی جس کے کارنامے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اتنی بڑی شخصیت اس طرح کسی سلسلے میں ہم سے رابطہ قائم کرے گی، اس کے بارے میں تو شاید تہذیب نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ششدر رہ گئی۔ اسی وقت والٹو موبائے نے کہا، اور یہ میری بہن کیتھی موبائے ہے اور یہ میرا سیکرٹری والٹر جون ہے۔ یہ تینوں لڑکیاں میری قابل اعتماد دوست ہیں۔ گویا یہاں کے ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل تردد ہو۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے مسٹر موبائے، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم لوگ تنہائی میں گفتگو کریں، تہذیب نے کہا۔ میں نے کہا نا ڈیئر تہذیب، میری ذمہ داری پر آپ اس جگہ کو قطعی محفوظ سمجھیں۔ نہیں مسٹر موبائے، گرین پول کے نمائندے کھلی آنکھوں اور کھلے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، یہی ہمارا اصول ہے۔ اس بار میں نے گفتگو میں دخل دیا۔ میں اپنے لیے ایک دائرہ کار منتخب کر چکا تھا اور جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ جلد بازی کا ضرور تھا، لیکن میں اس سے مطمئن تھا۔ تہذیب نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اسی وقت میں نے صوفے کی عقب سے چھلانگ لگائی اور اس شخص کو رگیتتا ہوا نیچے زمین پر آ رہا جو گٹھے ہوئے بدن کا آدمی تھا اور جس پر مجھے مسلسل شبہ رہا تھا۔ وہ مجھ سے اس اقدام کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ سب حیرت سے اس اچانک رونما ہونے والے واقعے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ شخص بھی ایک لمحے کے لیے میری اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن میں نے بڑی پھرتی سے اس کا سر بالوں سے پکڑا اور اسے زمین پر دے مارا۔ ایک کریہا چیخ کے ساتھ وہ زمین پر الٹ گیا۔ فرش پر اگر دبیس قالین نہ بچھا ہوتا تو یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اس کا بیجا ہی باہر نکل پڑا ہوتا، لیکن میں نے اسے اتنی قوت سے اس لیے مارا تھا کہ معمولی ضرب اس قالین پر بے اثر تھی۔ البتہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اس نے دفعتاً اپنا ہاتھ سیدھا کیا، ایک انگلی اٹھائی اور ایک حیرت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی انگلی کا اگلا حصہ ایک خول کی شکل میں تھا اور اس خول کے سوراخ میں سے لگاتار 3 گولیاں نکلی۔ اگر میں ایک لمحے میں اپنی جگہ نہ چھوڑ دیتا تو یہ گولیاں میری پیشانی، گردن اور سینے میں پیوست ہو گئی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ان کا نشانہ وہ خوبصورت لڑکی بن گئی جو والٹو موبائے کو شراب پلا رہی تھی۔ 3 سوراخ اس کے بدن میں ہوئے تھے اور وہ ایک چیخ کے ساتھ والٹو موبائے کے اوپر آ گری تھی، لیکن میں اب ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا اور چونکہ میں اور وہ گتھم گتھا تھے اس لیے میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔ یہ سب کیا تھا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا، اور یہ بات اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی حیرت میں مبتلا کر دیتی تو یقیناً وہ گولیاں میرے بدن میں پیوست ہو سکتی تھی جو اس نے مسلسل چلائی تھی۔ کبھی ہیکل آدمی اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا اور ایک حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تہذیب اچھل کر صوفے پر کھڑی ہو گئی تھی اور میں اس جدوجہد میں مصروف تھا کہ اسے مزید گولیاں نہ چلانے دوں، یہاں تک کہ ایک بار پھر میں نے اسے کوٹ کے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا، اور اس کے فوراً بعد میں نے اس کی بائیں ٹانگ پکڑ کر اس طرح کلابازی کھائی کہ میرا پورا بدن اس کے اوندے پڑے ہوئے بدن پر آ گیا۔ کئی گولیاں پھر اس کے ہاتھ سے نکلی لیکن ان کا نشانہ دیوار بنی تھی۔ یہ انوکھا ہاتھ شاید میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ تھا۔ میری مسلسل کوشش یہی تھی کہ اس کا رخ کسی اور جانب نہ ہونے پائے۔ اسی وقت تہذیب اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی، اور پھر اس نے اطمینان سے پستول نکالا اور اس کی نال اس شخص کی گردن پر رکھی
اور ٹھس 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 کی 3 آواز کے ساتھ اس شخص کی تمام جدوجہد سرد پڑ گئی۔ والٹو موبائل نے مردہ لڑکی کا بدن اپنی گود سے دھکیل کر میز کے سامنے نیچے گرا دیا اور لبادے پر پڑے ہوئے خون کو چٹکیوں سے لبادہ پکڑ کر جھٹکنے لگا۔ سیاہ فام لڑکی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکیاں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جدوجہد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تہذیب نے جو کچھ کیا تھا فوری انداز میں کیا تھا، لیکن شاید اس کے لیے یہ بات کافی تھی کہ اس شخص نے ایک عجیب و غریب انداز میں گولیاں چلائی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد ماحول میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ تہذیب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پھر اس نے والٹو موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ واقعہ آپ کے لیے تعجب خیز ہے جناب؟ ناقابل یقین۔ یہ شخص مجھے تعجب ہے، میرا سیکریٹری تھا، موبائل بولا۔ تہذیب نے میری طرف رخ کر کے کہا، آپ کو اس شخص پر شبہ کیسے ہوا مسٹر پارکو؟ میڈم، میں آپ کا خصوصی ماتحت ہوں۔ میں نے اس شخص کے ہاتھ کو سیدھا کر کے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، کلائی کے بعد اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، بقیہ ہاتھ مصنوعی تھا، ہاتھ فولاد کا بنا ہوا تھا۔ چند چوڑیاں کھولنے کے بعد وہ میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں نے اس کی ساخت کا جائزہ لے کر اسے احترام سے تہذیب کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ آٹومیٹک پستول ہے، بلکہ میگزین کے لحاظ سے آپ اسے مشین گن کہہ سکتی ہیں۔ غالباً یہ 100 راؤنڈ چلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈم، اس کے گلے میں جو ٹائی لگی ہوئی ہے اس میں موجود ٹائی پن ایک چھوٹا سا مائکرو فلم بنانے والا کیمرہ ہے، جس سے یہ مسلسل اس دوران کی تمام کارروائیوں کی تصاویر لیتا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ تاش پوری طرح فلم بند کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی کلائی پر بنی ہوئی گھڑی کوئی ٹیپ ریکارڈر معلوم ہوتی ہے اور اس میں ہماری تمام آوازیں ریکارڈ ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت پیش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ تہذیب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی اتار کر اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر جو مشینری لگی ہوئی تھی اس میں باریک باریک اسپول تھے۔ اوپری حصے پر ننھے ننھے سوراخ صاف دیکھے جا سکتے تھے اور اس سے میرے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ چند لمحات کے بعد میں نے اس ٹیپ ریکارڈ کا پورا نظام سمجھ لیا اور اسے راؤنڈ کر کے پلے کر دیا اور پھر والٹو موبائل کے سامنے رکھ دیا۔ گھڑی نما ٹیپ ریکارڈر کے ننھے سے اسپیکر سے باریک باریک آوازیں ابھر رہی تھی، صاف اور واضح، جنہیں بآسانی سنا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کیمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر وہ ننھی سی باریک مائکرو فلم نکال کر سیاہ فام کے سامنے رکھ دی۔ کیتھی موبائل بھی میری طرف جھک آئی تھی۔ باقی دونوں لڑکیاں اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ سیاہ فام حکمراں متخیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات ابھر آئے۔ اس نے تہذیب کی طرف رخ کر کے کہا، سوری مس تہذیب، آپ کو وقت سے پہلے اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے مصروف ہونا پڑا، یہ جانے بغیر کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہمارے اتنے قریب موجود تھا، ہمارے بالکل قریب، ہمارا دشمن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے بہت سے ارکان ملوث ہو سکتے ہیں،